ابتدا ہی میں ان کی زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی جو ان کے عظیم مقصد کی طرف رہنمائی کر رہی تھیں۔ فرعون کا ظلم، بنی اسرائیل پر ستم اور نوزائیدہ بچوں کا قتل۔ فرعون نے اپنی طاقت کے نشانات دکھاتے ہوئے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھایا اور نوزائیدہ بچوں کو قتل کروا کر خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے محل میں پرورش دی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پروان چڑھایا گیا جہاں ظلم کی انتہا تھی، تاکہ وہ بعد میں فرعون کے مقابلے کے اہل ہوں۔ ایک دن ایک نادانستہ واقعہ ہوا۔ ایک دن ایک ایسا لمحہ آیا جسے کوئی نہیں بھول سکتا، جو ان کی زندگی کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ ایک قبطی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ایک قبطی شخص پر اتفاقاً موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگ گیا اور اس لمحے میں دربار میں ہلچل مچا دی۔ فرعون کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ محل میں ہر طرف سرگوشیاں اور اضطراب پیدا ہو گیا۔ دربار کے لوگ خوفزدہ اور پریشان تھے۔ قتل کا الزام۔ اس واقعے پر موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام لگایا گیا، حالانکہ وہ بالکل بے قصور تھے۔ سزائے موت۔ در حقیقت انہیں موت کی سزا سنائی گئی، جو ان کے ایمان اور حوصلے کا حقیقی امتحان تھی۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ مدین کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اپنی حفاظت اور مقصد کی تکمیل ممکن ہو سکے۔ اکیلے، بے سر و سامان، خوف اور امید کے درمیان۔ راستے میں وہ تنہا اور محتاط تھے۔ خوف بھی تھا اور امید بھی، لیکن اللہ کی رہنمائی ان کے ساتھ تھی۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مدین پہنچ کر ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی، جو ان کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ ثابت ہوا۔ شادی، سکون اور کئی سال کی محنت۔ وہیں شادی کے بندھن میں بندھے، سکون پایا اور کئی سال اپنی محنت میں گزار دیے۔ لیکن نبوت کا سفر ابھی باقی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی نبوت کا سفر ابھی شروع ہونا تھا اور امتحانات باقی تھے۔ کئی سال بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس روانہ ہوئے۔ سالوں بعد وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس روانہ ہوئے تاکہ اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ سرد رات، تاریک وادی۔ ایک سرد اور تاریک رات میں وادی کے درمیان وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ راستہ بھٹک گیا۔ راستے میں اطمینان اور رہنمائی کی کمی نے انہیں تھوڑا پریشان کیا۔ اچانک دور ایک پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ دور ایک پہاڑ پر ایک عجیب اور روشن آگ نظر آئی جو اللہ کا پیغام تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، شاید راستہ معلوم ہو جائے یا آگ کی کوئی چنگاری لے آؤں۔ یہ عام آگ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف بلانے والا مقدس نور تھا۔ جیسے ہی وہ پہنچے، ایک ایسی آواز آئی جو زمین و آسمان سے ماورائی تھی۔ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے مخاطب ہو کر اپنا عظیم وجود ظاہر کیا۔ اپنے جوتے اتار دو، تم وادی مقدس طوا میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے جوتے اتاریں، کیونکہ وہ وادی طوا کی پاکیزگی میں ہے۔ یہ لمحہ تاریخ کا پہلا براہ راست کلام تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی اور انہیں نبوت کی عظیم ذمہ داری عطا فرمائی۔ عصا، ید بیضا اور فرعون کی طرف جانے کا حکم، یہیں سے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عصا اور ید بیضا عطا کی اور فرعون کے سامنے ان کا مشن مقرر فرمایا، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا۔ فرعون کی ہلاکت، بحر کلزم کا شک ہونا، بنی اسرائیل کی نجات۔ اللہ کے حکم سے فرعون ہلاک ہوا، سمندر شک ہوا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ لیکن نجات کے بعد بھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ سامری کا فتنہ، سونے کا بچھڑا، یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، 40 راتوں کا وعدہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے روانہ ہوئے، لیکن پیچھے قوم نے صبر نہ کیا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، زمین لرز اٹھی، آسمان کانپ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو فریاد نکلی، اے اللہ، تو پاک ہے، میں تیری توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یہ لمحہ انسان کی حدود اور اللہ کی عظمت کا اعلان تھا۔